بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحبہ البر اجمعین ومن انتہج منہجہم وسلک سبیلہم الی یوم الدین وبعد۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، آج کے اس درس کا ٹاپک ہے بڑوں اور بوڑھوں کی عزت و احترام کا بیان۔ آج کا کیا ٹاپک ہے؟ بڑوں اور بوڑھوں کی عزت و احترام کا بیان۔ باب ما جاء فی اجلال الکبیر، باب ما جاء فی اجلال الکبیر۔ آج کی حدیث ہے اس ٹاپک کے تحت، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ له من یکرمہ عند سنہ۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، جو جوان کسی بوڑھے کا، کسی عمر رسیدہ یا بزرگ شخص کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام و اکرام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کر دے گا جو اس عمر یعنی بڑھاپے میں اس کا احترام کریں گے۔ ترجمہ سن لیا؟ یعنی کیا ترجمہ ہے اس حدیث کا؟ کہ اگر کوئی جوان شخص کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت و احترام کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کر دے گا جو اس عمر یعنی بڑھاپے میں اس کا احترام کریں گے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے اور اس کا نمبر 2022 ہے۔ اسی طرح اسے طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر روایت کیا ہے اور اس کا نمبر 5903 ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، یعنی یہ ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کے بہت سارے شواہد ہیں اور وہ معروف مشہور ہیں، جس کی وجہ سے یہ حدیث کیا ہو جاتی ہے، یہ حدیث یعنی قوی ہو جاتی ہے، یہ حدیث کیا ہو جاتی ہے، اس کو تقویت مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ حدیث بہت ہی مشہور ہے، وہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا۔ یہ بھی کس کی روایت ہے؟ حضرت انس بن مالک کی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ یہ صحیح روایت ہے بالکل۔ السلسلہ صحیحہ میں اس کو علامہ البانی نے روایت کیا ہے اور اس کا نمبر 2196 ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں آپ نے سماعت فرمائیں اور ان دونوں احادیث کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب میں اس حدیث کی مختصر شرح بھی کر دیتا ہوں، اس کے مختصر وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو راوی کے بارے میں بتا کر دیتا ہوں، یعنی جو حدیث کی روایت کرنے والے ہیں۔ حدیث کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ کیا میں نے بتایا آپ کو؟ ان دونوں احادیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں۔ کیا ہے؟ بہت ہی مشہور، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9-10 برس خدمت کی ہے۔ کتنے سال کی خدمت کی ہے؟ 10 برس خدمت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا یہ شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے، یا عزت کی بات نہیں ہے؟ بہت ہی عزت کی بات ہے۔ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اچھی قسمت والا کون ہو سکتا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملے؟ تمام لوگ چاہتے تھے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملے، لیکن جن کو خدمت کا موقع ملا وہ کون ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
اسی طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ اپنے نبی کی خدمت کے لیے اختیار کر لیا، اسی لیے ان کا لقب کیا ہے؟ ان کا لقب ہے خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے نوکر، اللہ کے رسول کی خدمت کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے۔ تو یہ بہت شرف کی بات ہے، بہت عزت کی بات ہے، بہت ہی قدر و منزلت کی بات ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور وہ بھی 1 مہینہ یا 2 مہینہ نہیں، 1 سال یا 2 سال نہیں، بلکہ کتنے سال؟ 9-10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ تو ان کی ولادت کب ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ ہجرت سے 10 سال پہلے۔ کب ہوئی تھی؟ ہاں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اس بعثت کے 3 سال کے بعد، کتنے سال بعد؟ 3 سال کے بعد، یعنی مکہ میں آپ نے کل 13 سال زندگی گزاری، اس 13 سال میں یعنی بعثت کے بعد اس 13 سال میں 3 سال جو تھا وہ کیا تھا؟ مخفی یا خفیہ مرحلہ تھا دعوت کا، اور 10 سال جو تھا وہ جہری یعنی علی الاعلان، علانیہ طور پر دعوت دینے کا مرحلہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب خفیہ مرحلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کا انتقال کب ہوا ہے؟ 93 ہجری میں۔ کب انتقال ہوا ہے؟ ہاں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کتنے سال زندہ رہے؟ 103 سال۔ ہاں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دعا کا اثر، اس کی برکت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے ان کے مال کے اندر، ان کے اولاد کے اندر، ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی، 103 سال تک ماشاءاللہ زندہ رہے، اور اس کے علاوہ سینکڑوں، 1-2 نہیں سینکڑوں بال بچے ہوئے، پوتے ہوئے، پوتیاں ہوئیں، اور سب کو انہوں نے دیکھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے برکت کا کیا تھا؟ دعا کی برکت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائی۔ اور یہ انصاری صحابی ہیں، اور ان کا تعلق کس سے تھا؟ کس قبیلے سے؟ خزرج سے تھا۔ ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ خزرج سے تھا۔ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔ ان کے احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ 2286 ہے۔ کتنی ہے؟ ہاں، اس کو یاد رکھنا ہمیشہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2286 روایات یا 2286 احادیث بیان کی ہیں۔ کتنی احادیث؟ 286۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے 10 سال خدمت کی، اور جب کوئی آدمی کسی کی خدمت کرتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنے نوکروں کے اوپر سختی کرتے ہیں کہ نہیں سختی کرتے ہیں؟ ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو پھٹکارتے ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو مار بھی دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے۔ ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، پھٹکارنا تو دور کی بات ہے، مارنے کے بارے میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ماریں گے؟ ہرگز نہیں ماریں گے۔ آپ تو کیا ہیں، بہت زیادہ مہربان تھے۔ تو حضرت انس نے خود کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ان کو مارا، نہ کبھی ان کو ڈانٹا۔ تو یہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مدینہ میں۔ اور کہاں انتقال ہوا؟ بصرہ میں۔ بصرہ یہ عراق کے اندر، بصرہ ایک شہر کا نام ہے، یہ عراق کے اندر ہے، وہاں پر انتقال ہوا۔ یہ مدینہ سے وہاں چلے گئے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ بصرہ، عراق چلے گئے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا، حدیث کا ترجمہ معلوم ہو گیا، اور حدیث کے راوی کون ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب حدیث کا مختصر شرح میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارا دین اسلام کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام دین رحمت و شفقت ہے، دین الفت ہوا کیا ہے؟ محبت ہے۔ دین کیا ہے؟ مروت ہے، رحمدلی کا دین ہے۔ اس کے اندر تعاون کا حکم دیا گیا ہے، احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ حیوانوں کے ساتھ بھی، پوری کائنات کے ساتھ کیا کہا گیا ہے کہ آپ رحمت سے، مہربانی سے، شفقت سے کیا کریں؟ پیش آئیں۔ ہمارے سماج اور معاشرہ کا کوئی جز ایسا نہیں ہے
کوئی عنصر ایسا نہیں ہے جس کو کیا ہو، جو کہ اسلام کے رحمت سے کیا ہو، محروم ہو۔ اسلام کی رحمت کیا سب کو شامل ہے، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، انسان ہو، حیوان ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اسلام کی رحمت سب کو شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ اسلام سب کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیتا ہے کہ نہیں حکم دیتا ہے؟ اسلام سب کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیتا ہے کہ نہیں حکم دیتا ہے؟ ہاں، تو اسلام ایسا دین ہے کہ جس کے سائے عاطفت میں سب کو جگہ ملی ہوئی ہے۔ میں نے کہا نا کہ انسان تو خیر انسان ہے، انسان کے علاوہ حیوان ہو، جانور ہو یا غیر مسلم ہو، دنیا و کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، سب کے ساتھ اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیا کہ نہیں دیا ہے؟ سب کے ساتھ محبت و شفقت اور ہمدردی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ اور کیا کہا اسلام نے؟ اسلام نے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں اچھا اخلاق اپناؤ۔ اچھا اخلاق اپنانے کا حکم دیا کہ نہیں حکم دیا ہے؟ ہاں، ایک اچھا اخلاق ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ برا اخلاق ہوتا ہے۔ تو کون اچھا مانا جاتا ہے؟ جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، برا اخلاق والا؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ ہاں، اسلام یہی چاہتا ہے کہ اس کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں، اس کے جتنے بھی متبعین ہیں، سب کیا کریں؟ سب اچھے اخلاق کو اپنائیں، اور سب کیا ہوں؟ اخلاق کے اعلیٰ نمونہ ہوں، اخلاق کے کیا ہوں؟ اعلیٰ درجہ پر فائد ہوں، اخلاق کے کیا ہوں؟ بلند مرتبے پر فائد ہوں۔ سب کا اخلاق بلند ہونا چاہیے، کسی کا اخلاق، کسی کا کردار نچلے درجے کا نہیں ہونا چاہیے، سب کا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ بہت ہی اچھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے کہ نہیں تعریف کی ہے؟ کی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے ہاں اخلاق کے بلند درجے پر فائد ہیں، آپ کا اخلاق کیا ہے؟ بہت ہی بلند ہے۔ اور ایک شخص ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لایا اور ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا جواب دیا؟ کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن۔ قرآن آپ کا اخلاق تھا، یعنی جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے تھے؟ نافذ کرتے تھے۔ اسلام میں کہا گیا سچ بولو، تو آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں، حتیٰ کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی اسلام سے پہلے بھی، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اسی لیے آپ کا لقب کیا ہو گیا تھا؟ آپ کا لقب صادق پڑ گیا تھا، یعنی کفار مکہ بھی آپ کو کیا کہتے تھے؟ کہ آپ سچے انسان ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو خیر اسلام جو ہے اسلام جو ہے رحمت، دین رحمت ہے، اسلام دین شفقت ہے، اسلام دین الفت ہے، اسلام دین محبت ہے۔ یہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ جو ہے تعاون کا درس دیتا ہے، یہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ رحم دلی سے پیش آنے پر ابھارتا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں بھی اسی کی تعلیم دی گئی۔ کیا تعلیم دی گئی ہے؟ کہ ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ یاد ما اقرب شاب شیخا، کہ اگر کوئی بھی نوجوان شخص، کوئی بھی جوان شخص کسی بوڑھے کی کیا کرتا ہے؟ اکرام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ لسنہ، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ کیوں کرتا ہے؟ جیسے میں ہوں، میں بوڑھا ہو گیا کہ نہیں بوڑھا ہو گیا؟ بوڑھا ہو گیا۔ جو آدمی 50 کو تجاوز کر جائے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ شیخ، شیخ کس کو بولتے ہیں؟ شیخ کس کو بولتے ہیں؟ جو 50 سال سے کیا ہو زیادہ ہو جائے اس کو شیخ بولا جاتا ہے عربی میں۔ اور کہل کس کو بولتے ہیں؟ جو 40 سال سے زیادہ ہو جائے اس کو کہل بولتے ہیں۔ اور جوان کس کو بولتے ہیں؟ جو 20 سے 30 سال کا ہو اس کو جوان بولتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے عربی کے اندر، یعنی شاب ہوتا ہے، کہل ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے، اور ایک رضیع ہوتا ہے، اور ایک بچہ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے مراہقہ کی عمر ہوتی ہے، تو انسانوں کی عمر ہے جو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو شیخ معلوم ہو گیا کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عمر 50 سے زیادہ ہو جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو شیخ کہا جاتا ہے۔ تو جس کی عمر 50 سے زیادہ ہو جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جوان شخص کسی بوڑھے شخص کی عزت کرتا ہے اس کی عمر کی وجہ سے، الا قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگوں کو متعین کر دے گا، مقرر کر دے گا جو اس کی عزت کریں گے جب وہ بھی اس عمر کو پہنچ جائے گا۔ دیکھیے حدیث میں کیا بتایا گیا ہے، الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا آدمی کرتا ہے اسی طرح کا اس کو بدلہ ملتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی کو مکافات عمل کہا جاتا ہے، اور اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا کیا ہوگا، ویسا ویسا بھرو گے۔ تو الجزاء من جنس العمل، تو اگر ہم جوانی میں اپنے بوڑھوں کی عزت کریں گے تو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو دوسرے جوان لوگ کیا کریں گے، ہماری عزت کریں گے کہ نہیں عزت کریں گے؟ عزت کریں گے۔ اگر بوڑھوں کی عزت کرو گے تو بڑھاپے میں تم کو بھی کیا ملے گی، عزت ملے گی۔ اگر آپ جوانی میں کسی بوڑھے کو ذلیل کریں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کو بھی کیا ہوگا، بڑھاپے میں مکافات عمل ہوگا۔ الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا کیا کرو گے، ویسا بھرو گے۔ تو اور دوسری روایت جو ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیز، وہاں پر صرف ایک چیز کا بیان تھا، وہ کیا تھا کہ بڑے بوڑھوں کی عزت کی جائے۔ اس حدیث کے اندر کیا ہے، دو چیزوں کا بیان ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹوں پر کیا کرنا ہے، رحم کرنا ہے۔ دیکھیے جو چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا انسان کا ہو، مسلمان کا ہو، غیر مسلم کا ہو، جانوروں کا ہو یا حیوان کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، تو جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ رحمت سے، شفقت سے، محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ضرورت ہوتی ہے؟ چھوٹوں کو اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹے لوگوں پر رحم نہ کرے، جو اپنے چھوٹوں پر کیا کرے، ان سے پیار نہ کرے، ان سے محبت نہ کرے، ان سے شفقت کے ساتھ پیش نہ۔ رحمت کا معنی شفقت، محبت، پیار، ہمدردی، رحم دلی۔ تو آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا مطلب ہے یہ؟ یعنی وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہو گیا، اور دوسرا معنی کیا ہے، لیس علی ہدینا ولا طریقتنا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یعنی اسلام کی راہ پر نہیں ہے۔ اسلام کی راہ کیا ہے؟ اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی جائے، چھوٹوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ تو اگر کوئی شخص چھوٹوں کے ساتھ ہمدردی سے نہیں پیش آتا ہے تو وہ اسلام کی راہ پر نہیں ہے۔ وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے، تو ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں پر توقیر کا لفظ ہے۔ توقیر معنی کیا ہوتا ہے؟ عزت اور احترام ہوتا ہے۔ توقیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت و احترام ہوتا ہے۔ اب ان دونوں حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ نمبر ایک، غور سے سنیے، ان دونوں حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ حدیث مسلم سماج اور معاشرہ کے درمیان ہمدردی اور یکجہتی کا مطالبہ کرتی ہے۔ حدیث ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ کہ ہم اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر کیا کریں؟ ہمدردی اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں، جو سماجی ہمانگی کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر دو، حدیث بزرگوں کے احترام اور ان کے قدر کرنے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ہمیں بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے خاندانی و معاشرتی اقدار کو، روایات کو کیا ملتی ہے؟ تقویت ملتی ہے۔ نمبر تین، اس حدیث سے بہت ہی اہم چیز معلوم، یہ اہم چیز کیا ہے کہ نوجوان کی ہمدردی، یعنی نوجوان نسل کی ہمدردی اور قدردانی کے جذبہ پر پرورش کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے نوجوانوں کی اور جوانوں کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے؟ اس اصول پر کرنی چاہیے۔ کون سا اصول؟ کہ وہ اپنے بڑوں کا احترام کریں، ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ عزت سے کیا کریں؟ پیش آئیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ تو اس سے ایک مضبوط معاشرہ بنے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک مربوط، آپس میں بدھا ہوا، آپس میں کیا ہوا؟ جڑا ہوا اسلامی معاشرہ کیا ہوگا؟ اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت، خاص طور سے ماں باپ تربیت کے زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کون ہوتا ہے؟ اساتذہ کرام ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کو
اسی طرح سے اساتذہ کرام کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں کی دیکھ بھال، ان کی تعلیم اور ان کی رہنمائی پر خوب زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے، جس سے کیا ہو، جس سے ایک اچھا معاشرہ جو ہے، ایک اچھا معاشرہ پیدا ہو۔ تو یہ چیزیں ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، یعنی پانچویں چیز کہ بچوں پر بھی بڑوں کو کیا کرنا چاہیے؟ رحم کرنا چاہیے، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، ابھی کیا ہوتے ہیں؟ ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ابھی اتنی زیادہ عقل نہیں ہوتی ہے کہ ہر چیز کو جو ہے سمجھ سکیں، غلط و صحیح کا تمیز کر سکیں۔ اس لیے جب کوئی غلطی کریں تو ان کو اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے، ان کے ساتھ سختی سے نہیں پیش آنا چاہیے، کیونکہ سختی سے پیش آنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ کبھی کبھی اس کا اثر بچے کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ الٹا ہو جاتا ہے۔ الٹا ہوتا ہے کہ نہیں الٹا ہوتا ہے؟ الٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی کہ نہیں معلوم ہو گئی؟ تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے؟ یعنی آپ لوگ اپنے گھر جاتی ہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہیں کہ نہیں عزت کرتی ہیں؟ اور اپنے پڑوسیوں کی جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے رشتہ داروں کی اور دوسرے لوگوں کی قدر کریں گی نا؟ اور جو آپ کی عمر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بڑوں کے ساتھ، یعنی اپنے بڑوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔